وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان تؤمنوا باللہ ورسولہ والکتاب والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی جو ساتویں کلمے میں جو ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کو بتایا کہ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ. تو آنے والے نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا سوال کرنے والا ہے، یہ کیسا سائل ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے کے بعد جواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا. یعنی سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یاد رکھیے، ہم جانتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے وہ تصدیق نہیں کرتا، اور جو تصدیق کرتا ہے وہ سوال نہیں کرتا. مگر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم اس سائل کے سے ہمیں تعجب ہوا کہ یہ کیسا انوکھا اور کیسا نرالا سائل ہے کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا سائل نے کہ وہ مل اسلام ہو، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور اگر حج کر سکتے ہو، حج کرنے کی استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو. سائل نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. ان دو سوالوں کے بعد سائل نے تیسرا سوال پوچھا وَمَلْ إِحْسَانُ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے ہو تو ایسے عبادت کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا. یعنی احسان یہ ہے کہ یا تو عبادت کی یہ حالت ہو کہ مشاہدہ حق حاصل ہو جائے، اور اگر مشاہدے کے منزل پر نہیں پہنچ پاتے ہو، دوران عبادت مشاہدے الہی سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہو، ابھی تمہاری ریاضت اس منزل پر تمہیں نہیں لا سکی ہے، تو کم از کم ایسے عبادت کرو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو اسٹیج ہے وہ مشاہدہ ہے، اور دوسرا اسٹیج جو ہے یہ مراقبہ ہے. مراقبہ کہتے ہیں کہ نگرانی. تو یا تو اللہ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تو اس طرح عبادت کرو کہ یہ ایمان تمہارے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مراقب اور تمہارا نگراں ہے. اس طرح تصور کے ساتھ عبادت کرو، اسے احسان کہتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سائل نے تیسرے جواب کی بھی تصدیق کر دی اور کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. اور اس کے بعد وہ سائل پوچھ کر باہر نکل گیا، مسجد سے باہر چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ سائل کون تھا، یہ آنے والا کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، ہم میں سے تو انہیں کوئی نہیں پہچانتا، کوئی بھی مدینے والا اس آنے والے کو نہیں جانتا ہے، اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں کہ یہ سائل کون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. فرمایا یہ جبریل تھے. غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، او اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ دین کے اصولی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس حدیث میں جن 3 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین اسلامی کے 3 کمپوننٹ ہیں. چونکہ یہ اتنے اہم ہیں
کہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ کو سید الرسل کی بارگاہ میں بھیجا اور سید الملائکہ کو سائل بنا کر بھیجا تاکہ امت سمجھ سکے کہ یہ جو سوالات کیے گئے ہیں یہ سوالات کتنے اہم ہیں اور ان کے جوابات کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ٹیکسٹ کو اسی لیے سنایا تاکہ ہمارے ایمان اور یقین کو پختگی حاصل ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اور اس میں کیا کیا سکھایا گیا؟ ایمان سکھایا گیا، اسلام سکھایا گیا اور احسان سکھایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ایمان، اسلام اور احسان یہ تینوں دین کا حصہ ہیں، انہی تینوں کو مل کر دین بنتا ہے۔ حضرات گرامی، کبھی ہم نے احسان کے ایمان اور اسلام کو ہم سب جانتے ہیں، مگر کبھی دین کے تیسرے کمپوننٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے پوچھئے کہ حدیث جبریل میں دین کے جس تیسرے کمپوننٹ کو بتایا گیا ہے، آج ہماری سوسائٹی میں اس پر گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری سوسائٹی میں دین کے اس تیسرے کمپوننٹ کو بتانے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس کو موضوع بنانے والے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس پر کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ اس سے متعلق مسائل کو ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تینوں کمپوننٹ ہیں یہ دین کے تین اس لیے کمپوننٹ بنا کر بھیجے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت کے لیے یہ دین آیا ہے اس کا وجود بھی تین چیزوں سے بنا ہوا ہے: بدن، عقل اور روح، اور یہ تینوں اپنی طبیعت میں الگ الگ ہیں، لہذا یہ مختلف طبیعت ارکان وجود انسانی جو ہے وہ کسی ایک چیز کے ذریعے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا چونکہ ان کی آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کو، آپ جو لوگ ایجوکیشن جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایجوکیشن پر، طریقے تعلیم اور تربیت پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کتنی جو ہے وہ اس پر توجہ دی جا رہی ہے کہ بچوں کو پڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے، جوانوں کو پڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے اور بوڑھوں کو پڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ساری میتھڈولوجی ہم آج پڑھتے ہیں اسی لیے کہ بچے کی طبیعت جوان کی طبیعت سے الگ ہوتی ہے، جوان کی طبیعت بوڑھے کی طبیعت سے الگ ہوتی ہے، ہم ایک ہی سلیبس کو تینوں کے لیے یکساں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بدن میں تین چیزیں ہیں، ہمارے وجود میں تین چیزیں ہیں۔ بدن ہے تو بدن کی اصلاح کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے، عقل ہے، عقل کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھی کچھ قوانین ہونے چاہیے، اور تیسرا جو عنصر ہے وہ روح ہے، لہذا اس کے لیے بھی الگ سے قواعد ہونے چاہیے۔ جو بدن کی اصلاح کے لیے جو قاعدے ہیں وہ روح کے لیے کارآمد نہیں ہیں، جو روح کی اصلاح کے جو قاعدے ہیں وہ عقل کے لیے کارآمد نہیں ہیں، اس لیے کہ ان تینوں کا نیچر جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ اب آپ حدیث جبریل کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس اللہ نے، جس رب نے، جس خالق کائنات نے ہمیں ان تین مختلف الطبیعہ ایلیمنٹ سے، جو ڈیفرنٹ نیچر والی تین الگ الگ چیزوں سے ہمارے وجود کو بنایا ہے، اس نے ہمارے وجود کی ہدایت کے لیے بھی ایسا دین بھیجا ہے جس میں تین چیزیں ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ہماری عقل کی ہدایت کے لیے ہے، ایمان عقل کی ہدایت کے لیے ہے، اسلام جو ہے وہ ہمارے جسم کی ہدایت کے لیے ہے، اور احسان جو ہے وہ ہماری روح کی ہدایت کے لیے۔ تو جب کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کو ہدایت یافتہ بنائیں، پورے وجود کی اصلاح کریں، اور پورے وجود کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو ٹوٹلی لیں، دین کو پورا کا پورا قبول کریں، دین کو پورا کا پورا لیں۔ اب جس نے ایمان اور اسلام کو لے لیا اور احسان کو چھوڑ دیا اس کا بھی دین ناقص ہے، اور جس نے اس احسان کو جو پکڑ کر بیٹھ گیا اور ایمان اور اسلام پر جس نے توجہ نہیں دی اس کا بھی دین جو ہے ناقص ہے، اس کا دین بھی کامل ہے۔ دین تو اسی کا کامل ہے جس نے حدیث جبریل میں بیان کیے ہوئے دین کے تینوں ارکان کو مضبوطی سے تھاما، تینوں ارکان کو اپنے وجود کا حصہ بنایا۔ اس نے اسلام کے ذریعے اپنے بدن کی ہدایت کی، ایمان کے ذریعے اپنے عقل کی ہدایت کی، اور احسان کے ذریعے اپنے روح کی ہدایت کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو تزکیہ نفس کا موضوع ہے یہ بے حد اہم موضوع ہے۔ آج کی اس مادی زندگی میں جہاں ہر چیز برائے فروخت ہے، ہر چیز برائے فروخت ہے، آپ دیکھیں کہ
اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی بھی مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی گویا ہر چیز جو ہے برائے فروخت ہے, ہر چیز جو ہے یہاں مارکیٹ میں جو ہے معروض ہے, مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے. ایسے وقت میں روح کی طرف سے ہماری توجہ بالکل ہٹ چکی ہے, روح کی طرف سے ہماری توجہ, لہذا ضروری ہے کہ ہم روح کو یاد کریں, اس کے تقاضوں کو یاد کریں, اس کی ہدایت اور اصلاح کے وسائل پر توجہ کریں, اور تزکیہ نفس کی جو ہے یہ ہم کوشش کریں. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل کا تزکیہ نہیں ہے تو یہ سارا بدن جو ہے غیر مزکا ہے. اور یہ بھی سمجھیے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ میں نے حدیثوں سے اور آیتوں سے ملا کر ایک مفہوم پیدا کیا ہے, اور تزکیے کی جو یہ امپورٹنس میں بیان کر رہا ہوں, پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی جو یہ امپورٹنس میں بتا رہا ہوں, یہ ہمارا کوئی استخراج کیا ہوا ہے, استنتاج کیا ہوا ہے, یا قرآن نہیں, ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نبوی جو سہ رکنی جو نبوی جو ہے منصب ہے, نبوی جو ہے ذمہ داریاں ہیں, کہ نبی کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ انسانوں کا پیوریفیکیشن کرے, انسانوں کی طہارت کرے, انسانوں کے مرتبہ احسان تک پہنچائے, مرتبہ احسان تک پہنچائے. گویا یہ کار نبوت کا حصہ ہے, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں یا ہم کہیں کھینچ تان کر یہ مفہوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تزکیے کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب اہم ہیں, جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کی کتاب میں سب اہم ہیں, مگر ان میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں, بعض کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں. بعض فرائض ہیں, بعض واجبات ہیں, بعض مستحبات ہیں, بعض جو ہے مباحات ہیں. تو بعض کے مقابلے میں اگر ہم غور کریں کہ قرآن میں جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے تو ایک اسلوب, قرآن کا اسلوب یہ بھی ہے کہ اہم چیز کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے, قسم یاد فرماتا ہے. اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اہمیت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ قسم یاد کرتا ہے. مثلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب انسان کو اچھی تقویم کے ساتھ بنانے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین کی قسم کھا رہا ہے, زیتون کی قسم یاد فرما رہا ہے, وہ جو ہے شہر بلد امین کی قسم یاد فرما رہا ہے. تو یہ قرآنی اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے تو قسم یاد فرما کے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. کسی چیز کو ایک قسم یاد فرما کے بیان کیا گیا, کسی چیز کو دو قسم یاد فرما کے جو ہے بیان کیا گیا, کسی چیز کو تین چیزوں کی قسم یاد فرما کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. مگر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی قرآن میں, قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار قسم یاد نہیں فرمائی, 2 بار یاد نہیں فرمائی, 3 بار یاد نہیں فرمائی, 4 بار یاد نہیں فرمائی, 5 بار یاد نہیں فرمائی, بلکہ 13 بار قسم یاد فرمانے کے بعد اس اہمیت والی چیز کا تذکرہ کیا. آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, وہ کون اہمیت والی چیز ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 13 بار قسم یاد فرمائی. آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے تزکیہ نفس ہے, یہی تزکیہ نفس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, توجہ سے سنیے, جتنے جو میں آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں جتنی آیتوں سے پہلے واو ہے یہ سب واو قسمیہ ہے, یعنی قسم کا واو ہے. ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 13 چیزوں کی قسم, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 13 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد, یاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها, کامیاب صرف وہی ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا. کامیاب صرف وہی ہے قد افلح من زکاها, جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا ہے, صرف وہی کامیاب. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کتنا اہم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ 13 چیزوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها.
جس نے اپنے نفس کو صاف و پاک کیا وہی کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہی ناکام ہے۔ تو سمجھے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دی قرآن فاؤنڈیشن کی اپنی پسند ہے تزکیہ نفس، یا یہ کہ بعض لوگوں کا محبوب موضوع ہے تزکیہ نفس، نہیں حضرات گرامی، تزکیہ نفس اس اہمیت کی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس کیا ہے؟ یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ اب جو چیز برائی کا حکم دینے والی ہے اسے بھلائی کا حکم دینے والا کیسے بنایا جائے؟ تو اس کا طریقہ ہے تزکیہ نفس، کہ اگر ہم نفس کو پیوریفائی کریں تو جو نفس ہم کو برائی کا حکم دیتا ہے وہی نفس جو ہے ہمیں بھلائی کا حکم دینے لگے گا۔ لہذا تزکیہ نفس کی بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تو حضرات گرامی یہ نفس ایسا چالاک ہے، ایسا ہوشیار ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں نا، انہی عبادتوں کے ذریعے ہم کو وہ جہنم تک پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ اگر نفس پیوریفائی نہیں ہے تو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ دل اگر پاک نہیں ہے تو سب ناپاک، کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے دل کی صفائی کے ساتھ، بلکہ اگر نفس جو ہے پیوریفائی نہیں ہے تو وہ ہماری عبادتوں کو ہمارے لیے فخر کا سامان بنا دیتا ہے، اور جس عبادت پر ہم ثواب پاتے ہیں وہی عبادت ہمارے لیے گناہ کا موجب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال بھی میں اپنی طرف سے نہیں، میں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کیسا ہے اور اس کی چالیں کتنی خطرناک ہیں اور اس کے طریقے جو ہیں وہ کس قدر پیچیدہ اور دشوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کا نفس اس سے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا بچہ گھر میں رو رہا ہے، مگر وہ مسلمان نفس کی اس بات پر توجہ نہیں دیتا اور سیدھے جو ہے وہ مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ نفس پھر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری دکان پر جو ہے وہ کسٹمر آئے ہوئے ہیں، مگر وہ آدمی پھر آگے بڑھ جاتا ہے، نفس کی بات کو نظر انداز کی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، مگر وہ انسان تمام نفس کے وسوسوں کو نظر انداز کر کے مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو نفس اپنی ترکش کا آخری تیر چلاتا ہے، اپنا آخری حربہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میاں تم نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ بڑے بڑے ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چنانچہ اتنا اس کا خیال آنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس فخر کی وجہ سے نہ صرف اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے بلکہ جو اس کا پہلے کا جو پوزیشن تھی وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے کہ لم یزدد من اللہ الا بعدا، یہ وہ نماز ہے جو اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دیتی ہے۔ جو فخر، غرور کے، تو حضرات گرامی آپ نے دیکھا کہ نفس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی چالیں جو ہے وہ کتنی باریک ہیں کہ کبھی کبھی وہ ہماری عبادتوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بنا دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو جڑ ہے، جو گناہوں کی جڑ ہے، ہم اس پر تیشا چلائیں، ہم اس پر ضرب لگائیں، ہم اسے، وہ کیا ہے ہمارا نفس، ہم اس کے لیے ہم اس کو پیوریفائی کریں۔ تو عزیزان گرامی یہ موضوع بے حد لمبا ہے اور بے حد طویل ہے، اس کے تمام گوشوں کا تو ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ باتیں مختصر کے ساتھ جو بھی ہمارے ذہن میں حاضر ہو رہی ہیں اور جنہیں میں فوری طور پر اہم اور ضروری سمجھ رہا ہوں ان پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم مسلمان، جب مومن، جب انسان اس بات کو جان لے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نفس کو درست کرنے کا جو پروسیس ہے اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ نفس کو درست کرنے کا، اسے پاکیزہ بنانے کا، اسے پیوریفائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہی پروسیس جو ہے مجاہدہ کہلاتا ہے۔ گویا بغیر مجاہدے کے ہم تزکیہ نفس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تزکیہ نفس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس ضروری ہے۔ آپ نے قرآن سے سنا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری اور تزکیہ نفس کے لیے مجاہدہ ضروری۔ لہذا کامیابی کے لیے مجاہدہ ضروری، اس لیے کہ جو جس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جو مقاصد کا حکم ہے وہی وسائل کا حکم ہے، جو ٹارگٹ کا حکم ہے وہی مینس کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اگر ٹارگٹ فرض ہیں تو مینس بھی فرض ہوں گے،
اگر ٹارگٹ سنت ہے تو مینس بھی سنت ہوں گے. فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض، مسجد تک جانا فرض، مسجد میں داخل ہونا فرض، صف میں شامل ہونا فرض. تو فرض کی ادائیگی کے جتنے وسائل ہیں سب فرض. تو چونکہ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری، اللہ فرماتا ہے